یہ لائٹیں خود نہیں روشن، انہیں ایک نور ہے جسے بجلی کہتے ہیں، اس نے اسے روشن کیا، وہ نظر نہیں آ رہے، نظر یہ آ رہی، وہ چھپی ہوئی ہے، اس نے موصوف سے خود کو ظاہر کر دیا۔ اب ہمارا کام تھا، ہمیں روشنی چاہیے تھی، ہمیں کیا بجلی آئے نہ ہے، وہ سامنے آئی نہ، خدا نے کہا تم نے ہدایت ہی لینی ہے نا، وہ تمہیں رحم ہی چاہیے، تمہیں کرم ہی چاہیے، تمہیں زندگی چاہیے، تمہیں بخشش چاہیے، تمہیں مغفرت چاہیے، میں آؤں نہ آؤں۔ اب یہ روشنی، میں اسی سے مثال دے کے گفتگو ختم کر دوں گا، ہم اس سے روشنی لے رہے ہیں، ہم اس کے نیچے بیٹھے ہیں، اندھیرا نہیں ہے، روشنی ہے، اور جس نے اسے روشن کیا ہوا ہے وہ خود چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر میں نے یہ مثال دے دی ہے تو اس میں مثال بڑی پیر رخسار شاہ جی فٹ آ رہی ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو بھی جائے اس کو چھوئے گا کون؟ کیونکہ وہ ہم جیسی نہیں۔ اب چلے اسی کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اگر کوئی الیکٹریکل انجینئر بیٹھا ہو، کوئی الیکٹریسٹی کا ماہر بیٹھا ہو تو وہ میری تائید کر دے گا کہ جہاں سے یہ آ رہی ہے گرڈ اسٹیشن سے اس کے وولٹیج زیادہ آتے ہیں، آگے ایک ٹرانسفارمر ہوتا ہے جس میں وہ پوری لائٹ دے دیتا ہے، وہ آگے اس لائٹ کی شدت کو ٹھنڈا کرتا ہے، ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ گھروں میں اتنی بھیجتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، اسے پتا ہے کہ ہر ظرف اس قابل نہیں، جہاں پوری آئے چیزیں جل جاتی ہیں، جہاں یہ پوری آئے چیزیں جل جاتی ہیں۔ اگر کسی نے پورا نور دیکھنا ہو تو جاؤ کوہ طور پہ جا کے دیکھ لو، پھر اگر اتنے عقیدہ سے اتنا کچھ سن چکے ہو اور یہ یقین کر لیا ہے کہ نوکر جو پڑھ رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے حوالہ دے کے پڑھ رہا ہے، تو اگلی بات بھی حوالے کے ساتھ کرنے لگے۔ بسم اللہ۔ آج تک بابا جی یہ گورکھ دندا یہ سلجھی نہیں، یہ گتھی ابھی تک سلجھی نہیں کہ طور پہ کون نظر آیا۔ اگر کہیں وہ تجلی یہ پروردگار تھی تو ماننا پڑے گا کہ اس کی تجلی ظاہر ہو، وحدت مشکوک ہو جائے گا۔ علی ولی اللہ پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے کہ توحید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور جن کے پاس علی نہیں ہے ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4848 اٹھا کے دیکھو، وہ کہتے جہنم میں ٹانگ ڈالے گا اللہ میں۔ یہ ہے علی کو چھوڑنے کا، یہ خمیازہ بھگتا ہے۔ علی کے بغیر اللہ سمجھنے کی کوشش کی تھی، عقلیں زخمی ہو گئی، ذہن پاگل ہو گئے۔ تصور توحید دے دے قیامت کا میدان ہوگا، تخت ہوگا، تخت پہ کرسی ہوگی، کرسی پہ اللہ بیٹھے گا، سامنے امتیں کھڑی ہوگی اور اللہ کو جا کے اپنے اپنے اعمال کے حساب دوں گی۔ 13 سال ہو گئے مجھے اس مذہب کی ممبر سے وکالت کرتے ہوئے، جیلیں کاٹ لی ہیں، مقدمات دیکھ لیے ہیں، جلا وطنیاں کاٹ لی ہیں، لیکن اپنے مذہب کے عقیدے پہ نہ سودا کیا تھا، نہ کروں گا، اور نہ آخری سانس تک کرنے کا ارادہ ہے۔ مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، جو بندے کہتے ہیں نا کہ خدا قیامت والے دن خود اعمال دیکھے گا، میں اپنے شہنشاہ سے کہتا ہوں میرا مالک اگر تو نے یہ زبان منبر پہ بولنے کا اثر اس کو دے دیا تھا تو قیامت والے دن ایک لمحہ مجھے دے دینا کہ قیامت والے دن میں مولوی کا گریبان پکڑ کے کہوں اب جو تخت پہ بیٹھا ہے اسے اللہ کہے۔ وہ تو ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ کتابوں کے حوالے چاہو کتاب کا حوالہ لکھوا دوں گا، اگر چاہو تو کتاب میرے پاس موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی پاکستان جا کے بھیج دوں گا، یہاں کتاب موجود ہے۔ اگلی مجلس میں آؤں گا، میرا خیال 27 صفر کو میں نے دوبارہ یہاں پڑھنا۔ کوئی بشر قادری صاحب سے، پیر رخسار شاہ جی سے، کسی سے کہہ دیں کہ جی ان سے کہیں وہ کتاب چاہیے، میں کتاب کا آپ کو سکین دے دوں گا، آپ اپنے فون سے تصویر بنا سکتے ہیں۔ طور پہ کون نظر آیا؟
एक होते हैं फरिश्ते मलाइका, एक होते हैं करोबियां। करोबी ये फरिश्तों की तरह एक मखलूक है जो अर्श पे रहती है। अगर आपने इकबाल की शायरी पढ़ी हो तो इस लफ्ज को अक्सर इस्तेमाल करते थे, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियां। मासूम से पूछा गया छठे शहंशाह से, मौला ये करोबी कौन है? मौला ने फरमाया ये अर्श पे रहने वाले हमारे शिया हैं। किताब का हवाला मौजूद, उधार नहीं नकद। ये अर्श पे रहने वाले हमारे शिया, नूर से खिलकत हुई है, जिस्मों में नहीं है, नूर से खिलकत। जब अल्लाह ने आलम अलस्त में हमारी विलायत को पेश किया था, इन्होंने सबसे पहले खुदा ने कर्श का कोना मखसूस किया, ये वहां है। मौला मलाइका तो अल्लाह के अमूर पे मामूर है। ये क्या करते? फरमाया ये इबादत करते। इनकी इबादत क्या है? फरमाया सिर्फ एक दूसरे को हमारे फजाइल सुनाते हैं। मौला कितने हसीन हैं, फरमाया इतने खूबसूरत हैं कि अगर चेहरे से नकाब उठा के जमीन पे झांक के देखें, जमीन पर रहने वाले उनके हुस्न देख के मर जाएं। कहने लगे मौला कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी कोई करोबी जमीन पे आया हो? फरमाया ये जो तूर पे तजल्ली हुई थी ये अल्लाह की नहीं हुई थी, खुदा ने एक करोबी से कहा चेहरे से निकाल हटा। सिफ्त मौसूफ मानती है, हर ज़र्फ इस काबिल नहीं होता। इसलिए मेरे मौला का फरमान बिहारुल अनवार में लिखा हुआ है, मौला फरमाते अगर तुम्हारे सामने हमारी मारिफत की कोई हदीस पेश की जाए, इनकार न करना। अगर दिल कबूल नहीं करता तो हमें पलटा दो, तुम्हें इस काबिल समझेंगे, तुम्हें मारिफत दे देंगे, वरना वो राज तुमसे वापस ले लेंगे। मैं मिसाल दे रहा तो आखिरी जुमला कहने लगा हूं, आगे उतनी घरों में बिजली आती है, जल जाती है, ठीक है। तो अब ये चीज, ये बिजली किससे जाहिर हुई? इससे। इसका मतलब है कि सिर्फ मजहर से जाहिर हो गई। अभी इजाज़त भाई थोड़ी देर बाद ये लाइट बंद हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा टूट तो नहीं गई, हर कोई पूछेगा बिजली चली गई। भाई अभी तो आप लाइट को सब कुछ समझ रहे थे, उनका नहीं। अगर मजहर खामोश हो जाए इसका मतलब पीछे से हकीकत चली जाती है। मजहर हकीकत को जाहिर कर रहा था, मजहर का खामोश होना हकीकत को फरामोश करने के मुतरादिफ है। पूरी मजलिस को बंदा मुझे तोड़ के कीमत देना चाहता है तो इस अगले जुमले पे तोड़ देना और नौकर के हक में दुआ कर देना, पूरी मजलिस का निचोड़ देने लगा हो। इसका मतलब है कि अभी लाइट बच जाए तो कोई नहीं पूछेगा टूटी, वो कहेंगे बिजली चली गई, क्योंकि मजहर खामोश हो जाए तो हकीकत चली जाती। अली अल्लाह का मजहर है, अली को जहां से निकालना सोच के निकालना, जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह भी चला। अली और अल्लाह के दरमियान विलायत का रिश्ता, ये विलायत उधर अल्लाह से जुड़ी है, इधर बंदों से। जिसने अली निकाला समझो वो तौहीद से कट गया। खुदा ने गदीर में कहा था पहुंचा, नहीं पहुंचाया, रिसालत ही नहीं पहुंची। अब जहां जहां अली की विलायत नहीं पहुंची समझो उस तक रिसालत ही नहीं पहुंची। अली का इनकार, अल्लाह का इनकार।
علی کو ماننا توحید کو ماننا. انشاءاللہ بشرط زندگی سپاہی سفر مجلس مخصوص ہوگی شہزادہ مالک حضرت امام حسن مصطفیٰ بادشاہ کے ساتھ. تو مولا حسن کے کچھ راز آپ کے سامنے پڑھے جائیں گے. بس چہلم کی رات آئے ماتم کرنے کے لیے, آئے رونے کے لیے. جیسے فضائل میں ایک اچھوتا رنگ ہم نے استعمال کیا, میں مصائب میں ایک نئی جہت آپ کو سناؤں گا. ہر مضمون میری قوم کا سنا ہوا ہے, ہر درد میری قوم کے کانوں میں پہلے ہی اثر رکھتا ہے. میرے سامنے عزادار بیٹھے ہیں, مات بھی بیٹھے ہیں, سیدہ نبی رخسار شریف مالک صحت کے ساتھ زندگی میں جیسے ماتمیوں کے میر کارواں کی حیثیت سے یہ مبلغ حسینیت کا کردار ادا کر رہے ہیں. شہزادی اس کردار کو جناب اجاز بھائی ذاکر شبیر ہیں, علی زید. میں آج مصائب میں آپ کو رنگ سناؤں. کیا نہیں بھائی, جب علی کی بیٹی اپنے گھر گئی تھی, بادشاہ حسین بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, مولا بچوں کی زندگیاں کرے. حج صاحب مولا صحت عطا فرمائے, شہزادی صحت اور زندگی عطا فرمائے, مشکلیں آسان فرمائے. علی کی بیٹی جب اپنے گھر گئی 28 رجب کو عبداللہ کی حویلی سے اٹھی تھی. حیدر کرار کی بیٹی تھی تو جعفر طیار کی بہو تھی. سرکار حضرت عبداللہ نے کہا تھا علی کی بیٹی کنیزیں لے جا, غلام لے جا, سامان لاد اونٹوں پہ, پتا چلے زمانے کو بہن بھائی کے ساتھ آئی ہے. بی بی کمرے کے اندر گئی, روتی ہوئی باہر آ کہتی عبداللہ گواہ رہنا, تیری بھری حویلی سے ایک چادر لے کے جا. عبداللہ دولت پہ مان نہ کر, میں حسین کی بہن ہوں. عبداللہ دولت پہ مان نہ کر, میں حسن کی بہن ہوں. عبداللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تیری حویلی سے. جناب عبداللہ نے کہا دنیا میں جہاں حسین وطن بنائے, علی کی بیٹی کوئی ملک ایسا نہیں جہاں میری جاگیر نہ ہو. یمن میں میرا رقبہ, مصر میں میری جائیداد, کوفہ میں میرے مکان. یہ کہہ رہا تھا اور علی کی بیٹی کچھ سننا چاہ رہی تھی. عبداللہ کو دیکھا دی عبداللہ دمشق میں بھی کوئی زمین ہے. علی کی بیٹی دمشق میں زمین. فرمایا ہاں ضرورت پڑی تو شاید وہ دمشق کی زمین تجھے میرے نام وقف کرنی پڑے. جناب عبداللہ نے پیغام بھیجا مولا حسین کو, بادشاہ میں نے آپ سے اجازت مانگی تھی ساتھ جانے کی, آپ نے بھائی بن کے نہیں امام بن کے حکمن کہہ دیا. عبداللہ آپ نہیں جائیں گے. میں خاموش ہو گیا. مولا آپ نے کہا میری بہن جائے گی. میں نے دوسرا سوال بھی نہیں کیا, لیکن مالک ایک چھوٹی سی گزارش ہے. آج بغیر کچھ لیے زینب گھر سے جا رہی ہے. میری اتنی گزارش مان, آج سارے ہاشمی سے لینے کے لیے آؤ تاکہ مدینے والوں کو پتہ چلے کہ جعفر طیار کی بہو اپنے گھر سے کیسے گئی تھی. اتنا کہنا تھا یا مولا حسین کی آواز اکبر چل قاسم. سارے ہاشمیوں کو ساتھ لے کے مولا حسین سیدہ کے دروازے کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے. جناب عبداللہ نے دروازہ کھولا. ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کے, ایک جیسے قد زینب کے بھائیوں کے. دروازے پہ کھڑے عبداللہ نے زینب کے بھائی دیکھے, عبداللہ نے زینب کے بھتیجے دیکھے. دیکھ کے کہنے لگا مولا بس یہی اعزاز چاہتا تھا, اتنے پردے کے ساتھ لینے کے لیے آؤ تو زینب کے جانے کی قیمت بنے. دیکھ کے عبداللہ کہنے لگے اچھا جتنے لینے کے لیے آئے ہو وعدہ کرو اتنے چھوڑنے کے لیے بھی آؤ گے. اتنا کہنا تھا. حسین کی آواز ہے عباس واپس چل, اکبر واپس چل, قاسم واپس چل. علی کے بیٹے نے قدم ہٹانے شروع کیے. حسین کی آواز ہے سجاد. حوصلے کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ.
انداز سے علی کی بیٹی گھر سے نکلی، بی بی گھر سے چلی۔ اب میں کیونکہ زیادہ فضائل پڑ گیا، میں مصاحبہ مختصر کرنے لگا، اس انداز سے گئی۔ جب واپس آئی تو وہ واپس آنے کا منظر پڑنے لگا۔ شہزادی واپس آئی، مردوں میں مجلس ہوتی تھی، مستورات میں بھی ہوتی تھی۔ مردوں کا ذاکر سجاد تھا، مستورات کی ذاکرہ عالیہ تھی۔ آپ خود سوچیں کہ ہم کتابوں سے پڑھ کے آپ کو سناتے اور آپ اتنا روتے ہیں، اس مجلس میں کیا رکت ہوگی جہاں موقع کا بڑا اپنے بابے کی شہادت پڑھتا ہوں۔ کیونکہ میں مصاحب کے اختتام تک آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، اس لیے میں جملے جتنے چھپا سکوں گا اتنے چھپاؤں۔ مدینے کی مجلس بھی رخسار شریف اتنی دردناک ہوتی، مجمع گھروں کو چلا جاتا اور ذاکر کو غش آ جاتا۔ ذاکر زمین پہ آنکھوں میں لہو لے کے لیٹا رہتا، لوگ گھر سے چلے جاتے، پردہ اٹھتا، اندر سے ذاکر کی ماں آتی، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ کے کہتی آنکھیں کھول، یہ شام نہیں مدینہ۔ ایک دن مولا سید الساجدین نے اپنی مجلس کو تمام کیا، سجاد ریت پہ گر گئے۔ مولا سجاد اٹھے، آنکھوں کا لہو صاف کر کے جب دیکھا تو ایک شخص مجلس میں بیٹھا تھا، اور اس شخص کی حالت کیا تھی؟ سر پہ امامہ نہیں، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، ریت پہ ہاتھ۔ مولا سجاد نے یوں چہرہ دیکھے گا، چچا عبداللہ، جو سمجھ گئے بی بی رونا قبول کرے، عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد کے بابا بی بی زینب کے شوہر، چچا عبداللہ۔ جناب عبداللہ نے سر اٹھا، جی مولا، یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام، رشتے میں بھتیجا ہے لیکن حجت ہے تو مولا۔ جی مولا۔ فرمایا چچا عبداللہ آپ گھر کیوں نہیں گئے؟ فرمایا مولا کچھ اتنا کہہ کے عبداللہ چپ ہو گیا۔ مولا سجاد کہتے ہاں چچا عبداللہ بولیے، آپ کے چہرے پہ کوئی سوال ہے۔ عبداللہ رو کے رہتا، جو سوال جانتا ہے وہ یہ نہیں جب کر رکھتا ہے کہ یہ سوال کیا ہے۔ مولا سجاد کہتے نہیں چچا عبداللہ آپ منہ سے کہیے۔ جناب عبداللہ دیکھ کہتے میرا حوصلہ نہیں ہو رہا۔ سجاد رو کہتے بے دھڑک ہو کے کہیں، مجھے شام نے بڑے حوصلے سکھا دیے ہیں، مجھے کوفے نے بڑے حوصلے سکھا دیے ہیں، اب جس کے گھر میں بہن اور بیٹی ہے وہ بے ساتھ کا حال کہے گا۔ جناب عبداللہ رو کے کہنے کہ 3 دن ہو گئے مجھے مسلسل آتے ہوئے، ہمت نہیں ہو رہی کہنے کی، اگر آج پوچھ لیا تو اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ کہیں تو زینب اپنے گھر واپس، نلی کی بیٹی اپنے گھر واپس چلی جائے۔ اور 28 رجب کو بھائیوں کے پردے میں گئی تھی، میں اسی زینب کو واپس لینے کے لیے حوصلے کے ساتھ اتنا جملہ کہنا تھا۔ مولا سجاد نے ایک دفعہ دیکھا، ٹھنڈی آہ بھر کے کہا کیوں نہیں، آپ شوہر ہیں۔ جناب سید الساجد اٹھے، زنان خانے میں گئے، جیسے مردوں میں پیر رخسار شریف مجلس ہو رہی تھی، مستورات میں علی کی بیٹی اکبر کا گھوڑے سے اترنا پڑ رہی تھی۔ مولا سجاد گھر کے ایک ستون کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے، سجاد نے ستون کے ساتھ سر رکھا، سجاد کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ علی کی بیٹی نے مجلس پڑھتے پڑھتے سجاد کا چہرہ دیکھا، بی بی نے اپنا برقع اٹھایا اپنے سر پہ رکھا، سجاد کے قریب سے گزری، وہ کبھی تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہو، تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہو، مجھے پتا ہے تجھ سے کہا نہیں جائے گا۔ سجاد نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا ماں مجھے بتا میرا تیرے سوا بچا کون ہے؟ میرا پاپا تو، میری ماں تو، میرا اکبر تو، میرا یالی تو۔ بی بی رو کے سجاد عبداللہ لینے کے لیے آئے، ہاں عبداللہ لینے کے لیے آئے۔ بی بی کہتی عبداللہ سے تو کہ جا، علی کی بیٹی آ رہی ہے۔ شہزادی اب جس کی بہنیں ہیں نا، جس کی بیٹی ہے، میں منبر پہ پاؤں سے دعا کر رہا ہوں اللہ ہر بہن کے سر پہ بھائی سلامت رکھے۔ بہن بھائی کے گھر سے جاتی ہو نا، بھائی ریڑھی بھی لگاتا ہو،
मिंबर से आज सुनो अली की बेटी का खुदा भाइयों के घर से, अगर तू कहे तुझे मां छोड़ आए। बीबी फिजा ने हाथ थामा, 2 साल बाद जब गई तब जाफर तैयार की बहू थी। अब शाम की कैदर अब्दुल्ला के दरवाजे पे गई। अब्दुल्ला का दरवाजे का आना था। अली की बेटी रोती रोती जमीन पे बैठ गई। जनाब फिजा करीब बैठ गई। बीबी हुसैन याद आया। रो कभी नहीं ढूंढती तेरा सर में, लेकिन अब हुसैन याद नहीं आया। बीबी अकबर याद आया। रो कभी नहीं ढूंढता घोड़े से गिरना, लेकिन अकबर याद नहीं आया। बीबी गाजी याद आया। रो कभी नहीं ढूंढते उसके बाजू कटने, लेकिन अब्बास याद नहीं आया। बीबी क्यों जमीन पे बैठ गई है? रो के कहती अम्मा मेरे सर पे हाथ रख के बता, मैं मुहर्रम की 11 से लेके आज के दिन तक या हुसैन को रोई, या अकबर को रोई, या हुसैन को रोई, या अकबर को रोई। आज अपने दरवाजे पे आई, मुझे मेरा याद आया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आया। मेरे बच्चे करबला में रह गए, मेरी नस्ल करबला में रह गई, मेरे बेटे करबला। हौसला हौसला हौसला, 1 मिनट का मुशाहिदा, 1 मिनट का मुशाहिदा। छोड़ दिए मैंने सारे विदा, मैंने कोई विदा नहीं पढ़ा। मैंने बीबी का सज्जाद से विदा नहीं पढ़ा, बाकर का विदा नहीं पढ़ा, कलसूम का विदा नहीं पढ़ा, सुगरा का विदा नहीं पढ़ा। सारे विदा छोड़े, एक जुमला सुन लेना। बीबी दरवाजे में बैठ गई। बीबी के सर पे हाथ आए। रो कहती अम्मा मेरा घर खाली हो गया, अम्मा मेरी हवेली बर्बाद हो गई, अम्मा मेरे बच्चे करबला में रह गए। अब्दुल्ला के कान में अली की बेटी की आवाज आई। अब्दुल्ला दौड़ के दरवाजे पे आए। रो के कहते ना ज़ैनब ना अली की बेटी, आन अकबर का सदका था, मोहम्मद अकबर का सदका था। अब हमने सदकों को नहीं रोना, बिस्मिल्लाह तेरी हवेली हाजिर है। ये कह के जनाब अब्दुल्ला ने हाथ पकड़ के उठाना चाहा। अब्दुल्ला का हाथ ज़ैनब के हाथ में आया।